السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ شرکوں کو بھتیجے پر بے حد پیار آیا۔ میرے جان سے عزیز بھتیجے، میری معمولی سی فکر مندی نے تمہیں پریشان کر دیا۔ یہ میرے لیے بے حد خوشی کی بات ہے۔ قاہرہ میں اگرچہ میرے ارد گرد امرائے نوریہ کا وسیع حلقہ موجود ہے، لیکن وہ سلطنت دمشق کے جانثار تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مصر میں قطعاً دلچسپی نہیں رکھتے۔ انہیں محض اس ملک کے عہدوں کے ساتھ دلچسپی ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی فکر میں گھلتے ہوئے گزارتے ہیں کہ مستقبل میں مصر کا وزیر اعظم کون ہوگا، فلاں صوبے کا گورنر کون ہوگا، فلاں مقام کا حکمران کون ہوگا۔ اگرچہ یہ وقت جوڑ توڑ میں مصروف رہنے کا نہیں، پہلے ہمیں قاہرہ اور ملک کے دیگر مقامات پر اپنی گرفت مضبوط کرنی ہے۔ مصر کا وزیر اعظم ہنوز نہ صرف اپنے عہدے پر برقرار ہے، بلکہ وہ دمشقی سپہ سالار امرائے نوریہ کو اپنے لیے خطرہ تصور کرتے ہوئے انہیں اپنے رستے سے ہٹانے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ ملک شاور ہمیں مصر سے نہیں نکالنا چاہتا، بلکہ وہ ہمیں اس دنیا سے نکالنے کی دگودو کر رہا ہے تاکہ ہمارا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ چچا کی گفتگو سن کر صلاح الدین جوش میں بفر کر بولا، چچا حضور اور سپہ سالار معظم، اللہ کی قسم میں آپ کی جانب بڑھنے والے ہاتھ کو تحقیق کر دوں گا، خواہ یہ ہاتھ اپنوں کا ہو یا بیگانوں کا۔ میں آپ کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں دیکھ کر آزردہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ مصر میں آپ کو اپنے والد محترم امیر نجم الدین ایوب کی جگہ تصور کرتا ہوں۔ والد محترم نے روانہ ہوتے وقت مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی تابعداری کروں، آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان نثار کرنے کا حکم دیا تھا۔ شرکوں نے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہوتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہا، شاباش صلاح الدین، تم نے دل خوش کر دیا۔ تمہاری یہ خصوصیات مجھے بھا گئی ہیں اور میں نے تمہیں تمہارے والد سے مانگ کر اپنی سرپرستی میں لیا تھا۔ میں نے سلطان دمشق سے اصرار کر کے تمہیں اپنے ہمراہ مصر کے محاذ پر لے جانے کی اجازت حاصل کی، حالانکہ تم اس مہم کے لیے آمادہ نہ تھے۔ یاد رکھو، تم ایک سپاہی کے فرزند ہو اور ایک سپاہی کے بھتیجے ہو، اور تمہاری عملی تربیت کے لیے میدان جنگ میں تمہاری شمولیت بے حد ضروری ہے، کیونکہ میدان جنگ ہی ایک بہت بڑا تجربہ گاہ ہوتا ہے جو سپاہی کو تجربہ فراہم کرتا ہے اور اس کے جوہر کو جلا بخشتا ہے۔ صلاح الدین نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، چچا حضور، آپ میری بھلائی چاہتے تھے، لیکن افسوس میں آپ کی اس کاوش کو نہ سمجھ سکا اور آپ کے ساتھ بحث میں الجھ کر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا رہا۔ شرکوں نے صلاح الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بحث و تکرار سے میرے دل کو ٹھیس پہنچتی تو میں تمہیں دوبارہ اپنے ہمراہ مصر نہ لاتا۔ میری جاندیدہ نظریں ایک ایسے صلاح الدین کو دیکھ رہی ہیں جو صدیوں بعد جنم لیتا ہے۔ میرے اور بھائی نجم الدین کی زندگی کا چراغ کسی وقت گل ہو سکتا ہے، لہذا ہمارے خاندان کو تمہارے جیسے دیدہ ور کی ضرورت ہے جو خاندان کا نام روشن کر سکے۔ صلاح الدین نے فکر مندی کے ساتھ چچا سے استفسار کیا، چچا حضور، آپ کے چہرے پر جو پریشانی اور فکر مندی عیاں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے دور کرنے کے لیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ شرکو چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد گویا ہوا، آج ہمارا مقبر سراج میرے پاس حاضر ہوا تھا۔ صلاح الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ وہی مقبر تو نہیں جسے آپ نے ملک شاور کی مقبری کا کام سونپا تھا؟ شرکوں نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ اس نے آج خبر دی ہے کہ ملک شاور کے ارادے خطرناک ہیں اور اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی خوشامد چاپلوسی کی آڑ میں ہم پر کاری وار کرنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین نے عالم گھبراہٹ میں گویا ہوا، کیسا وار چچا حضور؟ شرکوں نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، وہ مجھے تمہیں امرائے نوریہ کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں ہے۔ صلاح الدین نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اچھا، تو اس کے یہ ارادے ہیں؟ یہی وجہ کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ آپ کی چاپلوسی کے لیے آتا ہے؟ شرکوں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، ملک شاور ہمارا اعتماد حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے بعد وہ ہم کو دعوت کے بہانے دارالوزارت میں مدعو کرے گا اور وہیں ہمیں ٹھکانے لگا دے گا۔ صلاح الدین سختی سے گویا ہوا، وہ اپنی سازش میں کامیاب ہونے سے قبل ہی اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے گا۔ اسے مدعو کرنے دو، پھر دیکھیں گے اس کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے۔ فاطمی خلیفہ نے بھی اشارے میں اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چچا حضور، آپ مجھے اپنے محافظ دستے میں شامل کر لیں۔ شرکوں نے استفسار کیا، تم ایسا کیوں چاہتے ہو صلاح الدین؟ صلاح الدین نے بڑے قرب کے ساتھ کہا، میں اہل مصر اور دمشقی امراء کو قابل اعتماد تصور نہیں کرتا۔ آپ کی حفاظت پر سینہ سپر ہو کر مجھے اطمینان میسر آئے گا۔ شرکوں نے سختی کے ساتھ اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا، نہیں صلاح الدین، بالکل نہیں۔
میں دمشقی مفادات کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میں تمہاری صلاحیتوں کو محض اپنی حفاظت تک محدود کر کے انہیں زنگ آلود نہیں کرنا چاہتا۔ صلاح الدین نے ایک اور تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے اپنے طور پر ملک شاور کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دیں۔ شیرکو نے مشروط اجازت دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس لیے اجازت نہیں دے رہا، ملک شاور ہمیں ٹھکانے لگانے کی سازش کر رہا ہے، بلکہ اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ اس کی سازش کی وجہ سے سلطان دمشق کے مفادات پر کاری ضرب لگ سکتی ہے۔ شیرکو نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو گے۔ صلاح الدین نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چچا حضور سپہ سالار اپنی سپاہ کو حکم دیتے ہیں، ان سے وعدہ نہیں لیتے، آپ حکم کریں، میں حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ شیرکو نے اس کی فرما برداری کو سراہتے ہوئے کہا، میں تمہاری سعادت مندی اور فرما برداری کو سراہتا ہوں۔ ابھی ہمیں محض ملک شاور کی سازش کی اطلاع موصول ہوئی ہے، لیکن اس کی صداقت اس وقت یقینی ہوگی جب وہ ہمیں دارالوزارت میں مدعو کرے گا، اس لیے اس وقت تک تم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ صلاح الدین نے اقرار کرتے ہوئے کہا، چچا حضور آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ صلاح الدین کو طویل انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑی۔ تیسرے ہی روز ملک شاور حسب روایت اپنے لاؤ لشکر سمیت نقارے بجاتا ہوا شیرکو سے ملنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ شیرکو کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزرتی تھی، لہذا اس نے غصے کے عالم میں ملک شاور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اس ہلڑ بازی سے ہمیں کیا باور کروانا چاہتے ہو؟ کیا ہم تمہاری شرکت سے مرغوب ہو جائیں گے؟ ملک شاور چرب زبان ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو موقع محل کے مطابق ڈالنے کا ڈھنگ جانتا تھا۔ اس نے شیرکو کے غصیلے لہجے کے پیش نظر فوراً خوشامدی رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، میرے اس کروپر اور لاؤ لشکر کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ پر اپنی دھاک بٹا کر آپ کو مرغوب کروں۔ در حقیقت دمشقی سپہ سالار کی عزت افزائی ہے کہ مصری وزیراعظم اس قدر شاندار طریقے سے دمشقی سپہ سالار کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو عام آدمی کی کیا مجال وہ اہل دمشق پر اپنے خلوص اور محبت نشاور نہ کرے۔ اگر سپہ سالار کو میرا یہ طریقہ ناپسند ہے تو کل میں گلے میں تلوار لٹکا کر مجرموں کی طرح حاضری دینے کے لیے پیش ہو جاؤں گا۔ ملک شاور نے جواب دینے کے لیے جس چرب زبانی کا سہارا لیا تھا وہ اس قدر مہذب انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ وقتی طور پر شیرکو پر بھی شرمندگی غالب آ گئی، لیکن صلاح الدین کی مداخلت نے اسے سنبھالا دیا۔ اعظم مصر، یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے کہ دمشق میں محض سلطان کی سواری اس شاندار انداز سے نکلتی ہے، لہذا خلیفہ کی موجودگی میں مصری وزیراعظم بھی اس امر کا اہل نہیں، وہ اپنی سواری کو یہ انداز بخشے۔ ملک شاور نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، سردار کا کہنا بجا ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معزز سپہ سالار اور سردار سے معافی چاہتا ہوں۔ صلاح الدین اپنی بات ختم کر کے چلتا بنا۔ ملک شاور اب اپنے دل کی بات کی، معزز سپہ سالار، مصری عوام نے روزانہ ہی آپ کے دیدار سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن مصری امراء اور عمادین سلطنت دید سے اب تک محروم ہیں، اس سلسلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ ملک شاور نے عاجزی اور انکساری کے ہتھیار کا وار کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، بات میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں، یہ تو ان امراء اور عمادین سلطنت کی خواہش ہے جو آپ کی نوازشات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنا نجات دہندہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے مصر کو عیسائیوں کے پلید قدموں تلے رونتے جانے سے بچایا ہے۔ وہ آپ کو پوجنے کی حد تک چاہتے ہیں، اور میں اور وہ اپنی خوش قسمتی تصور کریں گے اور اپنے لیے گراں قدر آزاد تصور کریں گے اگر آپ اپنے چند قیمتی لمحات ہمارے درمیان گزاریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مصری عمادین سلطنت آپ کو اپنے درمیان پا کر بے حد خوش ہوں گے اور آپس کی اجنبیت بھی زائل ہو جائے گی۔ شیرکو نے ملک شاور کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، ملک شاور، تمہاری سوچ قابل فخر ہے، مجھے تمہارا خیال بے حد پسند آیا، لیکن اس تقریب کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ اگر کسی تہوار یا جشن کی آمد ہو تو کیا بات ہے، تب اس تقریب کا جواز مہیا ہو سکتا ہے۔ ملک شاور بات بنتی دیکھ کر بلبل کی طرح چہک کر گویا ہوا، تہواروں کا وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، لیکن جشن کا اہتمام تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم اس تقریب کو جشن قرار دے سکتے ہیں۔ شیرکو نے بات کو طول دیتے ہوئے اپنی دلچسپی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن جشن کے لیے بھی کسی جواز کا ہونا ضروری ہے۔ ملک شاور نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سپہ سالار کا فرمان درست ہے، جیسے جشن تاج پوشی، جشن فتح، جشن نجات،
کیا درست الفاظ ذہن میں اجاگر ہوا ہے؟ جشن نجات بلکہ نجات دہندہ زیادہ موضوع رہے گا۔ سپہ سالار اعظم کی کیا رائے ہے؟ شیرکو نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، بالکل ٹھیک ہے، یہی نام مناسب دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ جشن کہاں منایا جائے گا؟ اس کے لیے کسی موضوع جگہ کا انتخاب لازمی ہے۔ ملک شاور کی باتیں کھل اٹھی۔ سپہ سالار معظم، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ غلام کا غریب خانہ کس لیے ہے؟ وہاں پر یہ جشن منایا جا سکتا ہے۔ شیرکو نے بناوٹی حیرت میں ڈوبتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے دارالوزارت؟ ملک شاور خوشی سے جھوم اٹھا۔ سپہ سالار معظم، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ دارالوزارت سپہ سالار معظم کے من کو بھائے گا۔ اگر سپہ سالار معظم اسے اپنی قیامگاہ کے طور پر پسند فرمائیں گے تو بندہ ناجائز کسی اور قیامگاہ میں منتقل ہونے کے لیے اپنے لیے یہ اعزاز تصور کرے گا۔ شیرکو نے ملک شاور سے چھیڑخانی کرتے ہوئے کہا، دارالوزارت میں میرا قیام کچھ بھلا دکھائی نہ دے گا، یہ تو تمہارے حق میں مداخلت کے مترادف ہوگا۔ ملک شاور نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، خلیفہ معظم کے بعد آپ کا اقتدار مسلم ہے، لہذا آپ کے لیے دارالوزارت کے دروازے کھلے ہیں۔ شیرکو نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، اس معاملے کو بعد میں زیر بحث لائیں گے۔ ملک شاور چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد گویا ہوا، کیا میں توقع رکھوں آپ نے میری دعوت کو شرف قبولیت بخشا ہے؟ شیرکو نے اپنی رضامندی کی سند دیتے ہوئے کہا، کیوں نہیں ملک شاور، تم ہمارے اپنے ہو، کس دن مدعو کرنے کا پروگرام ہے؟ ملک شاور نے خوشی سے بغلیں بجاتے ہوئے کہا، یہ تو آپ کی فرصت پر منحصر ہے۔ شیرکو نے دعوت کی حتمی قبولیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملک شاور ٹھیک ہے، ہم تمہیں جلدی اطلاع بھجوا دیں گے۔ اگرچہ شیرکو فوری طور پر دعوت کے دن اور وقت کے بارے میں ملک شاور کو مطلع کر سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ٹال مٹول اور لیت لات سے کام لیا تاکہ ملک شاور کے اصرار میں شدت پیدا ہو اور شیرکو اس اصرار سے لطف اندوز ہو۔ ملک شاور نے تھوڑی دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کی اور اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد شیرکو نے صلاح الدین کو طلب کر لیا۔ شیرکو نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا، دیکھا صلاح الدین، ملک شاور دعوت میں مدعو کر گیا ہے۔ میں نے جب اس کی دعوت قبول کی تب اس کی خوشی دیدنی تھی۔ صلاح الدین نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ملک شاور کھل کر سامنے آ ہی گیا۔ یہ شخص کس قدر مفاد پرست اور اقتدار کا دیوانہ ہے۔ اب آپ مجھے اس کے خلاف کارروائی کی اجازت فراہم کر دیں۔ شیرکو نے ہنستے ہوئے کہا، اب ایسی بھی کیا جلدی ہے، ملک شاور کھل کر سامنے آ ہی گیا ہے، اسے کسی بھی وقت دبوچا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین نے ملک شاور کے خلاف کارروائی کے حوالے سے زیادہ ضد نہ کی۔ اسی رات خلیفہ کا پیغمبر آن پہنچا۔ خلیفہ کا پیغمبر بن کر آنے والے خلیفہ کے معتمد خاص استاد جوہر تھے، جو خلیفہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ شیرکو ان کی خوش آمدید کہنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کا والہانہ خیر مقدم کیا۔ شیرکو خندہ پیشانی سے گویا ہوا، میرے نصیب کھل گئے کہ استاد جوہر میرے پاس تشریف لائے۔ خلیفہ محترم کی خیریت سے آگاہ فرمائے۔ واضح رہے کہ استاد جوہر اور قاضی القضادہ جلیس بن عبد القوی فاطمہ خلیفہ آزد کے مصاحب خاص تھے۔ شیرکو مسلط کے تقاضے نبھاتے ہوئے ان کی عزت افزائی کرتا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں سے کام لینے کا متمنی تھا۔ استاد جوہر اپنا والہانہ خیر مقدم دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ امیر المؤمنین بخیریت تمام ہے اور آپ کی کارکردگی سے بے حد خوش اور مطمئن ہے۔ شیرکو نے انکساری کا سہارا لیتے ہوئے کہا، میری جانب سے خلیفہ معظم کے حضور ہدیہ تشکر پیش کر دینا، میرے لیے کوئی حکم ہے؟ استاد جوہر نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ شیرکو اس کا مقصد سمجھ گیا۔ استاد جوہر پریشان نہ ہو، یہاں کوئی مخل نہیں ہو سکتا۔ استاد جوہر نے دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ شیرکو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، استاد جوہر کا فرمان درست ہے، کسر خلافت کی دیواریں کانوں کی حامل ہو سکتی ہیں، لیکن شیرکو کی قیامگاہ تو دیواروں سے یکسر محروم ہے، لہذا اس کے کانوں کی موجودگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ استاد جوہر نے شرمندہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، محترم سپہ سالار نے درست فرمایا۔ اس کے بعد استاد جوہر نے شیرکو کے کان کو منہ لگاتے ہوئے محتاط انداز میں استفسار کیا، امیر المؤمنین جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا، کیا اس حوالے سے کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ شیرکو نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے استفسار کیا، آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں؟ خلیفہ معظم نے میرے ذمہ کیا کام لگایا تھا؟ استاد جوہر کھسک کر شیرکو کے مزید قریب ہو گیا۔
میں عرض کرتا ہوں محترم سپہ سالار، امیر المؤمنین نے وزیر اعظم کے حوالے سے آپ کے ذمہ ایک کام لگایا تھا۔ شیرکو ایسے گویا ہوا جیسے اسے بھولا بسرا کام یاد آ گیا ہو۔ ہاں مجھے یاد آیا، لیکن استاد جوہر آپ اس قدر خائف کیوں ہیں؟ خلیفہ محترم سے میری جانب سے گزارش کیجیے گا کہ ملک شاور کا سر ان کے قدموں تلے ہے، بلکہ استاد جوہر کے جوتے تلے ہے، اور اس کو کسی بھی لمحے کچلا جا سکتا۔ استاد جوہر کا رنگ زرد پڑ گیا۔ سپہ سالار معظم، خدا کے لیے ان کا نام منہ سے نہ نکالیں، اگر کسی نے سن لیا تو میں اور امیر المومنین دونوں تختہ دار پر لٹکا دیے جائیں گے۔ شیرکو تیش کے عالم میں گویا ہوا۔ خلیفہ کے اسی خوف کی وجہ سے وزیر اعظم اس قدر سر پر چڑھا ہوا ہے۔ ہم ایسے سرچڑوں کو سر سے اتارنا خوب جانتے ہیں۔ آپ خلیفہ معظم کو مطمئن فرما دیجیے گا۔ استاد جوہر ملک شاور سے اس قدر خائف تھا کہ اس کا نام لینے سے بھی اجتناب کرتا تھا۔ شیرکو کی تسلی سے اس کے خوف میں کس قدر کمی واقع ہوئی تھی۔ استاد جوہر نے شیرکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار معظم، کسرے خلافت میں وزیر اعظم کے مقبروں کا جال بچھا ہوا ہے اور وہ منٹ کی خبر وزیر اعظم کو دیتے ہیں۔ کسرے خلافت اس قدر وزیر اعظم کے زیر اثر آ چکا ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی کنیز یا غلام کو طلب کر لیتے ہیں، اور خلیفہ اس قدر بے بس ہیں کہ انہیں روکنے سے یکسر قاصر ہیں۔ مزید برآں کسرے خلافت سے جس غلام یا کنیز کو طلب کیا جاتا ہے اسے کبھی واپس آنا نصیب نہیں ہوتا۔ شیرکو نے حیرانی کے ساتھ استفسار کیا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا وزیر اعظم اسے ہلاک کروا دیتا ہے؟ استاد جوہر نے اپنی ہمت جگجا کر کے کہا، جی ہاں سپہ سالار معظم، کم از کم میں نے تو کسی کو دارالوزارت سے واپس آتے نہیں دیکھا۔ شیرکو نے سوال داغ دیا، پھر لوگ ملک شاور کے گن کیوں گاتے ہیں؟ استاد جوہر نے جواب دیا، گن نہیں گاتے بلکہ خائف رہتے ہیں۔ جان کی سلامتی کون نہیں چاہتا؟ کیا خلیفہ بھی ملک شاور سے خائف رہتے ہیں؟ استاد جوہر گویا ہوا، امیر المومنین بہت خائف رہتے ہیں۔ انہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ وزیر اعظم کہیں شاہی طبیب سے ساز باز کر کے انہیں زہر نہ دلوا دیں۔ شیرکو نے تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا شاہی طبیب ہی ملک شاور کا پروردہ ہے؟ آپ شاہی طبیب ہی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ کسرے خلافت کے سب اہلکار ملک شاور کے پروردہ ہیں، حتیٰ کہ امیر المومنین کی کچھ بیگمات بھی ملک شاور کے لیے جاسوسی کرتی ہیں۔ شیرکو پہلے استاد جوہر کے ساتھ پرتکلف گفتگو کر رہا تھا، اب اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، استاد جوہر اب تم رخصت ہو جاؤ۔ استاد جوہر رخصت ہونے کے لیے پرتول ہی رہا تھا، شیرکو نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، استاد جوہر اس یقین کے ساتھ کسرے خلافت واپس جاؤ کہ تمہیں اور تمہارے خلیفہ کو عنقریب ملک شاور کی کارستانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لہذا استاد جوہر اطمینان قلب کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگرچہ شیرکو نے ملک شاور کی دعوت کو شرف قبولیت بخش دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا اور وہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ اس کی خواہش تھی دعوت کی تاریخ اور وقت کے حوالے سے چٹ پٹ فیصلہ ہو جائے اور وہ شیرکو اور اس کے سرداروں کے ساتھ دمشقی لشکر کا بھی سوایہ کر دے۔ اس نے دمشقی لشکر کے پڑاؤ کے ارد گرد چاروں طرف میں دور دور تک مصری فوجی دستے تعینات کر کے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ ملک شاور کے اشارے کے منتظر تھے تاکہ حالت بے خبری میں دمشقی لشکر پر جھپٹ پڑیں اور انہیں تحقیق کر دیں۔ دوسری جانب یہ سب کچھ شیرکو کے علم میں تھا اور وہ خاموش تماشائی بنا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے دعوت کی تاریخ اور وقت مقرر کر کے ملک شاور کو اطلاع نہیں بھجوائی تھی۔ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر چوکنے اور چوکس تھے۔ ملک شاور اگرچہ بے چین تھا، لیکن وہ جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ دوسری جانب شیرکو بھی محتاط انداز اپنائے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ملک شاور نے اس کے لشکر کو اپنے حصار میں لینے کی غلطی دہرائی ہے۔ وہ اس کے لشکر کو اس وقت بھی اپنے حصار میں نہ لے سکا تھا جب اس کے لشکر کی تعداد محض 2000 کے لگ بھگ تھی۔ واضح ہے یہ صورتحال اس وقت وقوع پذیر ہوئی تھی جب مصر پر پہلی لشکر کشی کی گئی۔ اس وقت بلیس کے مقام پر مصر اور یروشلم کی متحدہ افواج نے شیرکو کے لشکر کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس صورتحال میں شیرکو نے خندق کھود کر مدافعتی جنگ لڑی۔ شاہ یروشلم طویل محاصرے سے تنگ آ گیا، لیکن پے در پے حملہ کے باوجود شیرکو اس کے لشکر کو خندق سے نکالنے میں ناکام رہا۔ بالآخر یہ جنگ ایک باعزت صلح پر ختم ہوئی اور شیرکو نے واپسی کی راہ لی۔ قاہرہ میں وہ دن بڑا پراسرار اور خاموشی کا حامل تھا۔ اگرچہ بازاروں میں لوگوں کی چہل پہل معمول کے مطابق تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر جانب خاموشی کا راج محسوس ہوتا تھا۔
لوگ آپس میں اس انداز سے محو گفتگو تھے جیسے وہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔